سنگاپور ایک غیر معمولی میگا پروجیکٹ شروع کر رہا ہے جس میں ٹواز میگا پورٹ تعمیر کیا جا رہا ہے۔ یہ ایک نیا پورٹ ہے جو سمندر میں نئی زمین بنا کر بنایا جا رہا ہے۔ یہ 20 سالہ پروجیکٹ 1337 ہیکٹرز پر پھیلا ہوگا اور تقریباً مکمل طور پر آٹومیشن پر چلے گا۔ تکمیل پر یہ سالانہ 65 ملین کنٹینرز کو ہینڈل کرے گا جو کسی بھی موجودہ پورٹ سے زیادہ ہے۔ اسے سب سے بڑا کارگو بحری جہازوں کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے اور یہ سائز اور صلاحیت میں ایک بین الاقوامی ایئرپورٹ کی طرح لگتا ہے۔ یہ اقدام سنگاپور کی $20 بلین سے زیادہ کی سرمایہ کاری کی عکاسی کرتا ہے تاکہ عالمی شپنگ ہب کے طور پر اپنی پوزیشن کو مضبوط کیا جا سکے جو قوم کا سمندری تجارت سے مضبوط تعلق ظاہر کرتا ہے۔ سنگاپور ایک چھوٹا سٹی اسٹیٹ ہے جس میں قدرتی وسائل کی کمی ہے، لیکن یہ بحر ہند اور بحیرہ جنوبی چین کے درمیان ایک اسٹریٹجک مقام پر واقع ہے۔ 1819 میں ایک برطانوی تجارتی چوکی کے طور پر قائم ہونے کے بعد اور 1869 میں نہر سوئز کے کھلنے سے فائدہ اٹھاتے ہوئے یہ اہم شپنگ روٹس پر ایک اہم ہب بن گیا ہے۔ 1965 میں آزادی حاصل کرنے کے بعد سنگاپور نے تجارت پر توجہ دی اور عالمی معیار کے پورٹ انفراسٹرکچر کو ترقی دی، اور جغرافیائی فائدے کے ساتھ ساتھ اسٹریٹجک پلاننگ کی بدولت 1980 کی دہائی تک یہ عالمی سطح پر مصروف ترین پورٹ بن گیا۔ سنگاپور نے کم ٹیکس، شفاف قواعد و ضوابط اور کھلی معیشت کو برقرار رکھا ہے، جس سے یہ عالمی سطح پر کاروبار کے لیے سب سے زیادہ سازگار ممالک میں سے ایک بن گیا ہے۔ اس نے اس کے پورٹ کی تیزی سے ترقی کو فروغ دیا، جہاں اب سالانہ 140,000 سے زیادہ بحری جہاز آتے ہیں، یعنی ہر 4 منٹ میں تقریباً ایک تیل، الیکٹرانکس اور خوراک جیسے مختلف کارگو کو ہینڈل کرتے ہوئے یہ پورٹ ایک اہم عالمی تجارت ہب ہے جو 120 ممالک میں 600 سے زیادہ بندرگاہوں سے جڑا ہوا ہے۔ تاہم کنٹینر ٹریفک میں اضافے نے سنگاپور کے پرانے پورٹ سسٹم میں حدود ظاہر کرنا شروع کر دی۔ سنگاپور ٹواز میگا پورٹ ایک بڑا انفراسٹرکچر پروجیکٹ ہے جو 2015 سے 2040 تک 4 مراحل میں تعمیر کیا جا رہا ہے۔ پہلے فیز میں 400 ہیکٹر سے زیادہ زمین کو سمندری دیوار کے ساتھ ریکلیم کرنا اور سمندر کی تہہ کو گہرا کرنا ہے۔ اس کے علاوہ الٹرا لارج کنٹینر ویسلز کے لیے 21 ڈیپ واٹر برتھس کی تنصیب بھی کی گئی ہے۔ دوسرا فیز جو 2023 تک جاری رہے گا مزید زمین، سمندری دیواروں اور ایک مینٹیننس بیس کے ساتھ مغرب کی طرف توسیع کر رہا ہے جو جدید آٹومیشن اور بڑے برتھ کی تیاری کر رہا ہے۔ فیز 3 اور 4 2040 تک پورٹ کی تکمیل کریں گے جس سے برتھ کی صلاحیت تقریباً دگنی ہو کر 66 ہو جائے گی اور مکمل آٹومیشن کو نافذ کیا جائے گا۔ مکمل صلاحیت پر یہ پورٹ 65 ملین TEUs کو ہینڈل کرے گا جو موجودہ مصروف ترین پورٹ شنگھائی کو پیچھے چھوڑ دے گا۔ تو اس پورٹ کی صلاحیت میں چین کے سب سے بڑے پورٹ کو بھی پیچھے چھوڑنے کے لیے تیار ہے۔ یہ 1300 ہیکٹر سے زیادہ کے رقبے پر محیط ہے جو لاس اینجلس انٹرنیشنل ایئرپورٹ کے سائز کے برابر ہے اور نیو یارک کے JFK سے دوگنا ہے۔ اگرچہ اس کا صرف ایک فیز مکمل ہوا ہے، لیکن اس نے 2022 سے اب تک 10 ملین کنٹینرز کو پروسیس کیا ہے جو دنیا کے بہت سے مکمل طور پر ترقی یافتہ پورٹس سے بہتر کارکردگی ہے۔ سنگاپور اس کے ساتھ تیزی سے مستقبل کی طرف بڑھ رہا ہے، ٹیکنالوجی اور آٹومیشن کا فائدہ اٹھا کر پورٹ کی ترقی میں قیادت کر رہا ہے۔ پورٹ میں جدید آٹومیشن شامل ہے جس میں 12 منزلہ عمارتوں جتنے اونچے آٹومیٹڈ اسٹیکنگ کرینز، فضائی نگرانی کے لیے ڈرونز اور کنٹینرز منتقل کرنے کے لیے ڈرائیور لیس وہیکلز شامل ہیں۔ کارکن اپنے کام کو بہتر بنانے کے لیے AR گلاسز اور پاورڈ ایکسوسکیلیٹن کا استعمال کرتے ہیں۔ تمام آپریشنز کو مرکزی طور پر لائیو ڈیٹا فیڈز اور AI کے ذریعے کنٹرول کیا جاتا ہے تاکہ رفتار، حفاظت، درستگی اور پائیداری کو بہتر بنایا جا سکے۔ اس کے علاوہ پورٹ ماحول دوست بننے کا مقصد رکھتا ہے جس میں اس کے نصف آلات کو مکمل طور پر الیکٹرک بنانے کا منصوبہ ہے۔ اس پورٹ کو قابل جدید توانائی پر چلانے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے جس میں عمارتوں اور انفراسٹرکچر کو بجلی فراہم کرنے کے لیے سولر پینلز لگائے گئے ہیں۔ اس کا مقصد پورٹ سے ہونے والے اخراج کو 50% تک کم کرنا اور 2050 تک کاربن آؤٹ پٹ نیٹ زیرو تک پہنچنا ہے۔ پورٹ کو مستقبل میں موسمیاتی تبدیلیوں کی وجہ سے ہونے والے سیلاب سے بچاؤ کے لیے سمندر کی اوسط سطح سے 5 میٹر اونچا بنایا گیا ہے جو پائیدار پورٹ کی ترقی کے لیے ایک ماڈل کے طور پر کام کر رہا ہے جو ترقی اور ماحولیاتی ذمہ داری کے درمیان توازن قائم کرتا ہے۔ عالمی تجارت تیزی سے ترقی کر رہی ہے جس میں بڑھتی ہوئی مانگ، سخت منافع اور جغرافیائی سیاسی چیلنجز شامل ہیں۔ پھر بھی دنیا کی 80% تجارت اب بھی سمندری نقل و حمل پر انحصار کرتی ہے۔ سنگاپور کا ٹواز میگا پورٹ اپنے تمام ٹرمینلز کو
ایک سنگل اسمارٹ میگا پورٹ میں یکجا کر رہا ہے تاکہ ٹرانزٹ ٹائم کو کم کیا جا سکے، کارکردگی کو بہتر بنایا جا سکے اور عالمی لاجسٹکس میں ایک اہم ہب کے طور پر اپنی پوزیشن کو مضبوط کیا جا سکے۔ اس اسٹریٹجک اقدام کا مقصد سنگاپور کو علاقائی بندرگاہوں جیسے ملیشیا کے پورٹ کلانگ اور انڈونیشیا کے تانجونگ پریو کے مقابلے میں مسابقتی رکھنا ہے۔ اس کے علاوہ توقع ہے کہ اس تیز پروسیسنگ اور قابل اعتماد شیڈیولنگ کے ساتھ مزید ٹرانسشپمنٹ بزنس کو اپنی طرف متوجہ کرے گا، جبکہ انجینئرنگ، لاجسٹکس، ٹیچ سروسز سیکٹرز میں ہزاروں ملازمتیں پیدا کرے گا، جو صرف ایک شپنگ ہب ہونے سے آگے قومی ترقی کو فروغ دے گا۔ ایک بصیرت افروز پروجیکٹ کی ٹواز میگا پورٹ 2040 کے لیے منصوبہ بند ہے، جو جیسے آٹومیشن میں زمین کی ارزیابی اور انجینئرنگ کے کارنامے دکھائے گئے ہیں، تاکہ اس کے چھوٹے سائز کے باوجود سنگاپور کی عالمی حیثیت کو برقرار رکھا جا سکے۔ اگرچہ یہ اسٹریٹجک بصیرت اور عزائم کی علامت ہے، لیکن اس میں اہم خطرات بھی شامل ہیں، کیونکہ یہ یا تو مستقبل کی عالمی بندرگاہوں کے لیے ایک مثال قائم کر سکتا ہے یا عزائم کی ایک بہت بڑی یادگار بن سکتا ہے۔